آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمدے جسرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرنے کس من عینی رام اے خدا جو خدا بینو خدا دامت دے بدل دادو بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کل یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سربرہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر یک نظم منصور امام. آئیے ہمارا انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم بے کسوں کو سہارا دینے والے آقا، ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا، آقائے نعمت مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھک جھک کر درود پاک کی تاجہ نشاور کریں آواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضرات کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں تو جا کے پھر واپس آ جائیں. انشاءاللہ گفتگو سننے کا آپ کو بہترین موقع ملا ہے اور میری تقریر کا عنوان ہے کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے اور ماں کی عظمت کیا ہے. جس آیت کریمہ کا میں نے شرف حاصل کیا اس عنوان کے اندر سارے عناوین موجود ہیں. انشاءاللہ ویسے بھی ہمارے کرم فرما کی طریقت رہبر شریعت آپ روح سنت بلے گلدار اشرفیت حضور کے جناب اشرف صاحب جلال دامت برکاتہ مطالعہ کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ حضور سید جمال اشرف صاحب جلال کی بھی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اور ہمارے ہر دل عزیز اور بلکہ میرے دل کی دھڑکن گئی ہے ہمارے محب گرامی حضرت علامہ مولانا عرفان احمد قادری صاحب باللہ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے محب گرامی جو عرفانی و روحانی امراض کے بہت بڑے ماہر طبیب کہا جائے تقریباً ہے حضرت علامہ ابرار نظامی صاحب باللہ اور ساتھ ہی ساتھ حافظ جناب رحمت نظامی صاحب اور ہمارے مسجد چشتیہ مسجد کے مؤذن صاحب ہمارے حافظ سکندر صاحب غلام رضا صاحب اور جملہ حاضرین محفل. بس میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ آپ لوگ بڑی دیر سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے لیکن حضرت حافظ طفیل صاحب قبلہ نے جس مناسبت سے اس محفل پاک کو رچایا اور بسایا ہے اس مضمون کو سننا ضروری ہے اور اس موضوع کو جاننا ضروری ہے. اب اس عناوین کو تفصیلی گفتگو تو کرنے کا موقع رہا نہیں کیونکہ ظاہر کی بات ہے یہاں کی بات میں ہر جگہ لوگ خطیب کو ایسے ٹائم پہ کھڑا کرتے ہیں کہ وہاں علیحدہ البلا کہنے کا وقت آ جاتا ہے سنانے کا وقت نہیں رہتا ہے. بہرحال آپ لوگ بیدار ہیں سنیں گے کیونکہ آپ لوگ بیدار ہوں گے تبھی سناؤں گا میں بیدار نہیں ہوں تو نہیں سناؤں گا. کتنے لوگ بیدار ہیں بتائیں ماشاء اللہ. کیونکہ حافظ طفیل صاحب نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ کے اصحال ثواب کے لیے سید زادے کو بلا کر اصحال ثواب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. علماء کو بلا کر اصحال ثواب کر رہے ہیں. شاعر اسلام مداحان رسول کو بلا کر نبی کی نعت پڑھا کر اپنی ماں کی قبر میں سکون پہنچا رہے ہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اسی پر گفتگو آج ہونی ہے انشاءاللہ. تو اگر گفتگو سننا ہے تو آپ کو بیدار رہنا پڑے گا. میں بیدار لوگوں کو سناتا ہوں زندہ دل کو سناتا ہوں اس لیے آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں. میری عادت ہے کہ ناز میں خطاب سے پہلے میں نہیں پڑھتا. سارے لوگوں نے اپنا نام حضور کی تاریخ کے رجسٹر میں اپنا نام درج کرا دیا ہے تو میں حضور کی تاریخ کے رجسٹر میں اپنا نام بلوانے کے پیچھے کیوں رکھوں. اجازت ہے غلام رضا صاحب
ذرا مشل کے بولے یا رسول اللہ. شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا. شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے. شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے. ہم غلاموں کا روز کرتی ہے مدینے میں اتر کے چلنا. روز کرتی ہے مدینے میں اتر کے چلنا. روز کرتی ہے مدینے میں اتر کے چلنا. یا نبی آپ کا یا نبی آپ کا یہ عقیدے کا شعر ہے کہ ہم لوگ رافضی ہیں نہ ناصبی ہیں. الحمدللہ اہل سنت ہیں. اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ پہلے شروع محبت کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا نجم ہے نام رسول اللہ کی. اسی روشنی میں دوسرا عاشق کیا کہتا ہے؟ دیکھ کر کسی کو یہ میرے آقا. دیکھ کر کو میرے آقا. دیکھ کر کو میرے آقا. سالار صحابہ کی بات سبحان اللہ. دیکھ کر کو میرے آقا. صحابہ صحابہ یہ میرا مصطفیٰ کا کرم ہو جائے تو پھر جنتی ہے. اسی یقین کے ساتھ دنیا میں زندہ ہے. اسی روشنی کا عاشق کہتا ہے کہ جس پہ آ جائے ترس حشر میں آقا کو میرے. جس پہ آ جائے ترس حشر میں آقا کو میرے. میرے رب کو گناہگار بڑا
کے بعد جس آیت کریمہ کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کے درمیان جو زندگی ہے اسی زندگی کو چاچنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، اسی زندگی کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کو دنیا میں بھیج کر آزمایا جائے گا کیا ایکم احسن عملا، کہ تمہاری زندگی کے درمیان تم میں سب سے زیادہ عمل کتنا اچھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ قرآن فرماتا ہے لیکن موت اور زندگی کے درمیان کی جو زندگی ہے آج لوگ اس کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ پب جی کھیل کر ختم کر دیا جائے، انٹرنیٹ کی دنیا پر اپنی زندگی کو برباد کر دیا جائے، فیس بک کی دنیا پر اپنی زندگی کو برباد کر دیا جائے، دنیا کی تمام آشائشوں کے چکر پر اپنی زندگی کو برباد کر دیا جائے۔ نہیں نہیں میرے پیارے، بلکہ موت اور زندگی کے درمیان کی جو زندگی ہے اللہ نے اس زندگی کو کیوں دیا ہے؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ جو کافرین کی جماعت ہے اللہ ان کو آزمائے گا، یہ کفر سے کم نکل کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے بعد جو ایمان کی حالت میں ان کو آزمانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ یہ ایمان کی حالت میں جو ہے کتنا اچھا عمل کرتے ہیں، تو لفظ ایمان کی سیڑھی جب آتی ہے تو اس ایمان کے درجے میں جو ہے سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ اگر عشق رسول سے سینہ خالی ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ عشق رسول ایسی دولت کا نام ہے کہ جس مقام پر لوگوں کو عشق رسول سما گیا سینے میں تو وقت کا امام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے چونکہ تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو عشق رسول کا جام جو ہے پلایا جاتا ہے اور آپ جب پی لیتے ہیں تو وقت کے ایسے امام بنتے ہیں کہ سالار صحابہ کی سمجھ حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا حضرت عمر بن خطاب جو ہے جب چہرے پر دعا کرتے ہیں تو تلوار گر جاتی ہے، برداشت کرنا پڑتا جو ہے آمنہ کے لال کے بتاگر بن جاتے ہیں۔ گویا کہ عشق رسول چاشنی کا نام ہے، جس سینے میں سما گیا وقت کا امام بنتا گیا۔ صحابہ کو جب عمر ملا تو وہ عشق رسول کے سانچے میں ڈھک گئے۔ صحابہ کے بعد کبھی تابعین کا نام نہ آیا، کبھی تابعین کے بعد اولیاء کا زمانہ آیا، اولیاء کے بعد جو ہے تمام علماء ربانیین کا زمانہ آیا۔ جب علماء ربانیین کا زمانہ آیا انہی تمام عاشقین رسول کی جماعت میں سے ایک مرد کلندر کا نام ہے جو مرادآباد کی سرزمین میں رہ کے عشق رسول جو ہے اعلان بیان کرتا ہے، یہ اعلان بیان کرتا ہے کہ کوئی باقی رہے گا نہ چلا جائے گا، اور رسول اللہ کا دین اعظم رہ جائے گا اور صاحب زمانہ مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر نام و نشان ہوگا۔ پتا چلا عشق رسول بڑی دولت ہے اور اسے عشق رسول کی کلی سے ملتی جب عشق رسول کے سانچے میں ڈھلنا ہوا وہ سفر جب طے ہوتا ہے، جب 14ویں صدی کے زمانے میں جب وہ زمانہ قریب ہوتا ہے اسی بریلی شریف کی سرزمین سے ایک مرد قلندر پیدا ہوتا ہے جسے دنیا وقت کا مجدد اعظم کہتی ہے، جسے دنیا وقت کا امام احمد رضا کہتی ہے۔ وہی امام احمد رضا عشق و محبت پہ وہ پکارتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے گئے جہاں تمہارے لیے۔ پھر عشق کی آخری کڑی کی ٹھوک کر کہتے ہیں کرم مت حضرت والرضا بڑے اس بلا میں نہیں پانا، میں کہا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے گا نہیں۔ وہ شان محبت کے امام کی ہے لیکن جب اسی کلی سے ملتی کلی جب اور آگے کرتی ہے تو دنیا جو ہے اس ناصر زمن کہتی ہے عشق رسول میں ڈھل کر کہتے ہیں بھولنا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، بھولنا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیسے ملے یا رسول اللہ جو آپ کے دامن میں چھپا ہے۔ عشق رسول کی کلی اور آگے بڑھتی ہے تو سرکار بنتی اعظم ہند جو ہے یہ پکارتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا پر یا رسول اللہ آپ کے کرم میں جانے نہ دیا۔ اور جب وہی قریب 15ویں صدی کے زمانے میں آ کر جو ہے جب وہی عشق رسول کا جو ہے ربان آ کے جو ہے کتاب الشریعہ کی شکل میں ٹھہرتا ہے، کوئی علماء پکار اٹھتا ہے کہ جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت کے بعد آتے نبی بہتارے تم ہے جس کو جو چاہے گویا جب عشق رسول سینے میں آتا ہے تو عشق رسول وقت کا امام بناتا ہے۔
پھر سینہ خالی کر لو عشق رسول سے، اور اگر وقت کا غازی بننا ہے تو پھر سینے کو عشق رسول سے بھر لو۔ اب کیسے بھرو گے؟ آج لوگوں کے حالات جو ہے کہ زبانی طور پر رسمی طور پر صرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان کو اتنا بلبلا ہو گیا ہے، ایمان اتنا بلبلا ہو گیا ہے کہ کہیں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، کہیں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، کسی کے بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی دل دماغ میں بیٹھا لیتے ہیں، کچھ بھی دل دماغ میں باتوں کو پیدا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھنا ایمان بڑی عظیم دولت کا نام ہے، اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتے ہو تب تو قبر میں تمہارے لیے سلامتی ہے، میزان عمل پر سلامتی ہے، رات پر سلامتی ہے، میدان محشر میں سلامتی ہے، حضور کا سامنا کرنے پر سلامتی ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ جانا نہیں ہوا تو پھر نہ قبر میں سلامتی ہے، نہ میزان عمل پر سلامتی ہے، نہ عالم محشر میں سلامتی ہے، کہیں سلامتی نہیں۔ اب سلامتی کیسے رہی؟ سنو، آج بات یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف دنیا ہے، اور دنیا کا رخ تو ہے، ہر چیز کے تصور کا دو رخ ہوتا ہے، ہر تصویر کا دو رخ ہوتا ہے، ایک الٹا ایک سیدھا ہے نا، ایک الٹا ایک سیدھا۔ سیدھا تو سمجھ میں آیا، الٹا تو گڑبڑ ہے نا، بولیے جلدی بولیے، گڑبڑ ہے کہ نہیں گڑبڑ ہے؟ اس سیدھے کو سمجھیے، الٹے کو چھوڑ دیجیے۔ سیدھے کو پکڑنے کا نام اہل سنت ہے، اور الٹے کو پکڑنے کا نام اہل سنت نہیں ہے۔ اس لیے سنو، ایمان کی عظیم دولت کا نام ہے، علماء روایت کرتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل اپنی اسرت سے روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ آپ نے دین متین حنیف مصطفیٰ کے لیے کوڑے بھی کھائے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گئے ہیں، لوگوں کے سامنے جو رسوا بھی ہوئے ہیں، ذلیل بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ امام احمد بن حنبل کون؟ ایسے شاہ عاشق صادق کا نام ہے کہ جب مدینے کی وادی میں جانا ہوتا ہے تو پیر سے چپل اتار دیتے ہیں، کہتے نہ جانے کہاں کہاں آمنہ کے لال کا قدم پڑا ہوگا، مصطفیٰ جانے محمد کا قدم پڑا ہوگا۔ اس عشق رسول میں جو ہے چپل اتار دیتے ہیں، وہاں کی خاک کو اٹھا کر آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ ایسے عاشق صادق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ امام احمد بن حنبل جو ہے فرماتے ہیں کہ جب میرے وصال کا وقت قریب ہوا، توجہ سے سننا، ان سے دل کو جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وقت قریب آتا ہے لوگ سراہنے کھڑے رہتے ہیں کہ جب روح نکل جائے تو جبڑا باندھ دیا جائے، ہے نا؟ اگر جبڑا نہیں باندھے تو روح کھلا رہے گا، دانت دکھے گا، سب کچھ دکھے گا۔ تو بہرحال ان کے دونوں شہزادے، کس کے؟ بولو کس کے؟ امام احمد بن حنبل کے۔ یہ چاروں مسلک کے امام میں سے ایک امام کا نام ہے امام احمد بن حنبل کے وصال کا وقت قریب، شہزادے کھڑے ہیں کہ اب پرواز کر جائے، آپ کا جبڑا باندھ دینا چاہے، لیکن اسی دوران امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ۔ تو کس کو کہہ رہے تھے؟ شہزادے سمجھ نہیں پائے۔ شہزادوں نے کہا اے والد ماجد، آپ کس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں عالم سکرات کی دنیا سے گزر رہا ہوں، موت اس سنگین گھڑی کا نام ہے، موت اس مشکل مرحلے کا نام ہے، اس کی تفسیر بالکل آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ موت ایسی کٹھن گھڑی کا نام ہے، ایسی کٹھن گھڑی کا نام ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 1000 تلوار، 1000 بار، میں اس لیے آسان جملہ کروں تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ میں ان کو سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، آپ کو سنانے کے لیے 1000 بار تلوار، 1000 بار کسی کو مارا جائے تو کیا وہ چپ چاپ بیٹھا رہے گا؟ بولو، تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آج مجھے بولتے تھے چپ چاپ بیٹھا رہے گا؟ 1000 بار کو تلوار مارے تو چپ چاپ بیٹھا رہے گا؟ کتنا سخت ہوگا، کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، لیکن نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ 1000 بار تلوار مارنے پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ انسان کو مرنے کے بعد اس کی روح نکلنے کے درمیان تکلیف ہوتی ہے، اور صرف ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک روح نکلنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک روح آنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف 1000 بار تلوار کی مار کھانے سے نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس میں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے موت۔ ایسی گھڑی سے جب امام احمد بن حنبل گزر رہے،
امام احمد بن حنبل متقی ہے، پارسا ہے، عاشق رسول ہے، اللہ کے نیک بندے محبوب بندے ہیں، گزر رہے ہیں، اسی درمیان کہا ابھی رکو ابھی رکو ابھی رکو، ابھی نہیں، شاید آپ نے کہا حضور یہ کیسی بات ہے، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا تم لوگوں نے اس سے وقت میں سوال کیا ہے، میرے جانے کا وقت قریب ہے، اس میں کوئی سوال کرتا ہے، لیکن جب تم لوگوں نے سوال کر ہی لیا ہے تو مجھے جواب دینا پڑے گا، اس لیے اگر جواب نہیں دوں گا تو تاریخ کے آئینے کا یہ حصہ اندھیرے میں رہ جائے گا، اس لیے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو امام احمد بن حنبل ایسے عاشق صادق کا نام ہے، کہتے بیٹا سنو اس وقت شیطان کھڑا ہے، سمجھ بات آئی؟ ادھر توجہ کرو، کسی کے آنے جانے میں توجہ مت کرو، ادھر توجہ سے سنو، بہت عظیم پوائنٹ سنا رہا اور بڑی عظیم بات ہو رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں شیطان کی جماعت بھی ہے اور شیطانوں کا سردار بھی کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے امام احمد بن حنبل دنیا سے آپ اپنا ایمان بچا کے جا رہے ہیں، آپ اپنا ایمان دنیا سے اور مجھ سے بچا کے جا رہے ہیں۔ میں ان شیطانوں کو اشارے سے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، جب تک وہ میرے الگ سے باہر نہ ہو جائے تب تک امام احمد بن حنبل اپنے ایمان پر خاتمے پر یقین نہیں کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل وقت کا فقیہ بیٹا ہوا، لیکن اسے بھی یہ معاملہ ہے، معلوم ہے کہ جب تک وہ پرواز نہ ہو جائے ایمان کی حالت میں تب تک یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا۔ آج شرابیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بیماروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بھائیوں رسول الگ ہو رہا ہے، بہنوں رسول الگ ہو رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی الگ ہو رہی ہے، نماز پر نماز چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ آج بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے گھر کی بہن بیٹیاں، ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر، بے شرم و حیا کے جنازہ نکال رہی ہے، اور کوئی سیریل دیکھنے میں مصروف ہے تو کوئی رات کے 3 بجے رات تک جو ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنی آنکھوں کو تھکا رہا ہے، کوئی فیس بک کی دنیا پر، تو کوئی واٹس ایپ کی دنیا پر، کوئی یوٹیوب کی دنیا پر، کوئی انٹرنیٹ کی دنیا پر اپنی راتوں کو برباد کر رہا ہے، اور کوئی جمعے کے اڈے کو آباد کر رہا ہے، تو کوئی سود اور بیاج کے دھندے کو آباد کر رہا ہے، کوئی سٹے بازی کو عام کر رہا ہے، کوئی تمام گندے گندے کام کر رہا ہے، اس کے بعد دعوت چھوڑتا ہے مسلمان۔ اس واقعے کو سامنے رکھو، اس واقعے کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھو، اپنے آپ کو تالو، اپنے آپ کو ناپو، اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو پرکھو کہ آپ کا ایمان کتنے پر ہے۔ مومن سے پوچھو کہ آپ کا ایمان کتنے لیول کا ہے، کہ وقت کا فقیہ ہو کر کہتے روح جب تک نکل نہ جائے تب تک ایمان پر خاتمے کا یقین نہیں کر سکتا۔ شیطان کو یوں کہہ رہے ہیں، اور آج لوگ اسی لیے ہم عشق و محبت کے امام 14ویں صدی کے مجدد اعظم کا نام کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام یہ ایسا نعرہ ہے کہ شیاطین کی جماعت سے سن کر گھبرا جاتی ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے جب کسی صاحب مزار پر جاتے تھے تو آپ اپنے خاندان کے لیے دعا نہیں کرتے، اپنے افراد کے لیے نہیں، اپنے بیٹوں کے لیے نہیں، اپنے شہزادوں کے لیے نہیں، بلکہ کہتے تھے اے صاحب مزار میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے، میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے۔ اور جب کسی سید سادے سے ملاقات ہوتی تھی تو وقت کا 14ویں صدی کا مجدد اعظم یوں فرماتے تھے، حضور ایمان کی سلامتی کی دعا فرمائیں۔ جب کسی اللہ کے ولی سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ نہیں کہتے تھے ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے۔ اور آج کا مسلمان اجمیر جائے تو کیا ہے، میری نماز بنگلہ تیار ہو جائے، میری کار ہو جائے، میرے پاس آئی فون آ جائے، میرے پاس پروپرٹی تیار ہو جائے۔ یاد رکھ صاحب مزار کے وہاں جا کر بنگلہ کار آئی فون مانگنے کی جگہ نہیں، وہاں ایمان کی صلاحیت مانگنے کی جگہ ہے، وہاں ایمان کی حفاظت کرنے کی، ایمان کی حفاظت کی، ضمانت کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان سلامت رہا، ایک بات یاد رکھنا، مثال کے طور پر یا اتنے لوگ بیٹھے ہیں، انتظار کر لوگ نہیں کرتے، وہ لوگ نہیں کرتے، انتظار کر لوگ نہیں کرتے، کان مولانا آ گیا، کھڑا ہو گیا، ٹائم پاس ہو رہا ہے، جلدی تقریر ختم ہوتا، انتظار کر لوگ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنے گھر کے افراد کو چھوڑ کر اگر کچھ دن سفر کے لیے کہیں جاتے ہیں، کچھ دن سفر کے لیے لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو پلٹ کر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے،
اپنے شہزادوں کو دیکھتا ہے، اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ یادیں ستاتی ہیں، یاد ستاتی ہے نا، بولو بولو، یاد ستاتی ہے کہ جا رہا پتہ نہیں کیا ہوگا. اس مرنے والے سے پوچھو جو قبر میں تمہیں غم لے کے جاتا ہے. بیوی چند آنسو بہا کر گھر میں ہی بیٹھی ہے، بیوی چھوٹ گئی، باپ چھوٹ گیا، بھائی چھوٹ گیا، مکان چھوٹ گیا، اولادیں چھوٹ گئی، رشتے دار چھوٹ گئے، سب چھوٹ گئے. کوئی کام نہیں آنے والا اس اندھیری قبر کوٹھلی کے اندر. اگر کوئی کام آنے والا ہے تو وہ ہمارا کمال ہے، مدینے کا تاجدار ہے، مکے کا سردار ہے، مکہ کا محبوب ہے، یاد رہا ہے مالک کے جنت. سنیوں پیار کرنا ہے تو بیوی سے نہیں، مصطفیٰ جان محمد سے پیار کرنا. پیار کرنا ہے تو اولاد سے نہیں، مصطفیٰ جان محمد سے پیار کرنا. پیار کرنا ہے دنیا سے نہیں، مدینے کے تاجدار سے کرنا. اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. قرآن فرماتا ہے بیوی دھوکا ہے، بولو بولو، اولاد دھوکا ہے، سب دھوکا ہے. اس لیے کہ کہیں پر مثال کے طور پر کہیں ماں باپ کی محبت میں دراز بیوی بنتی ہے. بیوی کی وجہ سے ماں باپ جیسی عظمت، ماں باپ جیسی نعمت، ماں باپ جیسی عظیم دولت سے بچہ محروم ہو جاتا ہے. ماں کی عظمت سمجھتے ہو کیا ہے؟ ماں کا مقام کیا ہے سمجھتے ہو؟ آج حافظ طفیل صاحب اپنی قسمت پہ ناز کرے، ان کی والدہ آج قبر میں مچل مچل کر دعا کر رہی ہوگی کہ مولا آج میرے شہزادے نے میری یاد میں تیرے محبوب مدینے والے کی محبت میں میلاد کی محفل کو سجایا ہے، میلاد کی محفل کو بچایا ہے، میلاد کی محفل کو بسایا ہے. اے مولا اس شہزادے کو بھی بلایا ہے، علماء کو بلایا ہے، منتہار رسول کو بلایا ہے، سب کو بلا کر کسی اور کی تعریف نہیں کروا رہا ہے، مدینے کی تاجدار کی کروا رہا ہے. اے مولا تو میرے شہزادے کو دنیا میں بھی روشن فرما دے، عالم آخرت بھی اس کے لیے روشن ہو. میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، علماء فقہا فرماتے ہیں مرتے والا انتظار کرتا ہے. آپ لوگ انتظار میں ہو کہ نہیں؟ امام صاحب ختم کریں تقریر دعا ہوگا، مرنے والا بھی انتظار کرتا ہے کہ آج میرے نام کے کون رسالے ثواب کیا، کون فاتحہ پڑھا، کون میرے لیے کیا کیا. اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اللہ کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی صلہ اللہ اس عالم آخرت میں عطا فرماتا ہے، اور اگر ایک برائی کرتا ہے اس کا صلہ بھی آپ کو ملنے والا ہے. اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی کرو گے تو اس کا انعام دنیا میں بھی ملے گا، عالم آخرت میں بھی ملے گا. رائی کے دانے کے برابر اگر برائی کرو گے تو اس کی سزا تمہیں دنیا میں جیتے جی ملے گی، مرنے کے بعد ملے گی. لیکن آج مسلمان وہ کوئی خوف نہیں سکتا. ماں کی عظمت سمجھو کیا ہوتا سننے کے موڈ میں ہے. کون اپنی اپنی ماں سے پیار کرتا تھا بتا دو؟ ماشاء اللہ ایک بڑا بولے گا رسول اللہ. ماں کی عظمت سنو. حضرت موسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور کیسے پیغمبر؟ جلالی پیغمبر. اللہ نے کہا موسیٰ کوئی دور پہ مت آنا، میرے دیدار کی تجلی یہ رحمت کو تم برداشت نہیں کرتا ہو. موسیٰ نے کہا نہیں آؤں گا، میرا کام آنا، میرا کام ہے دیدار کرانا. سمجھے؟ اتنے جلالی ہیں. لیکن سنو موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے تھے اور جنگل کی وادیوں کو سفر کرتے کرتے آج تو آپ کا سفر کرنے کے لیے فلائٹ ہے، ٹرین ہے، بس ہے، رکشہ ہے، گاڑی ہے، ادھر تمام سہولیات ہیں. اس زمانے میں یہ سب چیزیں کہاں تھیں؟ کوئی پیدل ہے، کوئی اونٹ سے، کوئی کسی چیز سے، کوئی گھوڑے سے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام
जंगल का सफर कर रहे थे। अब जंगल का सफर करते 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 थक गए, एक मकाम पर ठहरे, कहा मौला तेरा महबूब बंदा नबी मूसा थक गया है मौला, सवारी के लिए इंतजाम फरमा दे। अरे बोलो बोलो, सुनने के मूड में नहीं हो, मैं बैठ जाऊंगा। मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं दुर्गा दिल को भी सुनाता हूँ, जिंदा दिल को सुनाता हूँ। माँ की असमत की बात कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला सफर करना चाहता हूँ और आगे, लेकिन थक गया और हिम्मत नहीं काम कर रही, सवारी का इंतजाम फरमाते। अल्लाह फरमाता है ए मूसा आगे बढ़ो, मूसा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहा क्यों? कहा जब आगे बढ़ते 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 मकाम पर जाओगे, वहां एक मेरा महबूब बंदा मिलेगा। सुभान अल्लाह। मौला इरफान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, खत्म हो गया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मौला मुझे सवारी चाहिए। तो कहा कि दूर जाओ और दूर जाकर एक महबूब बंदा मिलेगा, और जब वो मिले तो उससे कहना कि मुझे सवारी का इंतजाम कर दो। इन्होंने कहा ठीक है, आगे आगे। जब सवारी का इंतजाम उनसे कहा, उन्होंने हाथ उठाया, मौला आसमान से बादल का टुकड़ा भेज दे, आसमान से बादल का टुकड़ा भेज दे। जैसे ही आसमान से बादल का टुकड़ा आया, कहा ए अल्लाह के नबी मूसा इस पे सवार हो जाइए, जहां जाना चाहते वहां चले जाएंगे, चले जाएंगे। मूसा सवार हुए, चलना शुरू कर दिया। कहा मौला वो कौन सा बंदा था, उसकी दुआ में कभी तासीर की दुआ करते ही आसमान से बादल का टुकड़ा आ गया, अल्लाह की रहमत को जो से जहां आया। कहा मूसा वो तो बादल का टुकड़ा ही कह रहा था, अगर मुझे कहता कि आसमान को जमीन पे उतार दे तो तेरा बाप उसकी दुआ की ताकत के सदके आसमान को उतार देता। मूसा ने पूछा मौला ऐसा मामला क्या है, उसकी दुआ में इतनी तासीर क्यों? क्या कोई नेक बंदा है, कोई बहुत बड़ा बनी, कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग है? अल्लाह ने कहा नेक तो नहीं है। अल्लाह ने कहा नेक तो नहीं है। जब नेक नहीं तो फिर बादल कैसे आए, और बादल नहीं आसमान आने की बात कैसे फिर? अल्लाह ने फरमाया सुन, खुद का तो एतबार से, अपनी जात के एतबार से तो नेक नहीं है। तवज्जो बंद करो, चाहे मेरा पॉइंट सुन लो। कहा अपनी जात के एतबार से तो नेक नहीं है, लेकिन आखिरी मरहले में जब उसकी मां बुढ़ापे के वक्त पहुंची और खुदमत इतनी किया, जब उसकी मां की रूह निकलने का करीब आया, उसकी मां ने अपने आंचल भरे हाथ को उठाया और कहा मौला मेरे बेटे को जीते जी दुनिया में भी बुलंदी अता फरमा, आखिरत में भी बुलंदी अता फरमा, और जो मांगे वो अता फरमा। मैं पूछना चाहता हूँ किसी खूबसूरत बीच को देखकर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हुजूर का फरमान है कि अगर माँ बाप जब दुआ करते तो जिस तरीके से रसूलुल्लाह की दुआ उम्मत के हक में रज नहीं हो सकती, उसी तरीके से माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रज नहीं हो सकती। इसी तरीके से माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद नहीं हो सकती। फिर शराह कर दूं कैसा? माँ बाप नमाजी होना जरूरी नहीं, माँ बाप अगर कितने बड़े भी गुनाहगार ही क्यों ना हो, लेकिन औलाद की हक में फिर भी उनकी दुआ, तवज्जो, औलाद के हक में फिर भी उनकी दुआ नबी की दुआ के मानिंद है। और ये कोई मैं सियासी लीडर का लिटरेचर नहीं सुना रहा हूँ, आमना के लाल का खतबा सुना रहा हूँ, आमना के लाल की हदीस सुना रहा हूँ। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुबा हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआ ऐसे ही मकाम आती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के
اس لیے یہاں وہاں بھٹکنے سے 40 سال تک اگر آج میرے محلہ میں بھی جا کے رہوں گی دعا قبول نہیں ہوگی، دعا ماں کے قدموں میں قبول ہوگی۔ اس لیے ماں باپ سے پیار کرو۔ حافظ سبیل صاحب صاحب قسمت ہے، یا اپنی والدہ ماجدہ کے انسان سلام کے لیے ان کی ماں قبر میں مچل مچل کر دعائیں دے رہی ہے اور ان کے والد سامنے مچل مچل کر زندگی میں دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، ماں باپ بڑی عظیم دولت ہے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سنو جس خواجہ غریب نواز کی شان میں ابھی تم منقبت سن رہے تھے، وزن کی حالت اور کیفیت میں چلے گئے تھے، وہی عطائے رسول خواجہ خواجگان فضل ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین ملت وطن سماج میں نہیں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا ہاتھ چومنے پر جب اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ماں باپ سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیوی کی محبت میں دھکے مارتے، زمین کے چکر میں دھکے مارتے، دولت کے چکر میں دھکے مارتے۔ یاد رکھنا، ابھی بس آخری بات عرض کرتا ہوں، غریب نواز ہی اپنے ملفوظ میں حدیث پاک لا کر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، بس آخری بات توجہ سے ہر ایک کام بول سنے، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہ اتنے بڑے بزرگ ہوں گے، نیک ہوں گے، گناہگار نہیں ہوں گے، اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں، جب میزان عمل پر توڑنے کا وقت آئے گا تو فی الحال کے لیے تو نیکیاں بھاری ہوتی چلی جائیں گی۔ ترازو جانتے ہو، جانتے ہیں ترازو کھولا جاتا ہے تو جدھر مال زیادہ ہوتا ہے ادھر کانٹا چھپ جاتا ہے، جدھر مال کم ہوتا ہے کانٹا بڑھ جاتا ہے۔ ایسا ہی میزان عمل پر ترازو نیکیوں کا ترازو سامنے ہوگا اور تولا جائے گا، نیکی کا پلہ پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، تو وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن نیکی بڑی زیادہ ہے، پڑھتے 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 آخری میں ایک کاغذ کا ٹکڑا، توجہ بس یہی بات اور پڑھ لیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا آ کر گر جائے گا، کہاں؟ اسی نیکی کی طرف جدھر گناہ کی گٹھلی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی اور گناہ کی گٹھلی بھاری ہو جائے گی۔ اب وہ افسوس کرنے لگے کہ مولا میں تو بڑا نیک تھا، بڑا بادشاہ تھا، بڑا متقی تھا، ہر وقت تیری یاد میں گزارتا تھا، ایسا کیوں؟ کہا سنو، تم نے زندگی میں صرف ایک بار توجہ، کس کی توجہ؟ ایک بار کیسے بات کیا تھا؟ ہمارا کام ہر وقت ہم کو بلاتی رہتی ہے چلا کی ماں سے، ایک بار یہ چلانے پر توجہ، نوجوان ہو بولا کوئی ہو، اس سب کے لیے پیغام حق ہے، چلا کر بولا تو ایک مرتبہ ماں باپ کے سامنے بلند آواز میں چلا کر بولنے کا عذاب یہ کہ ساری نیکیاں گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے مولا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی اولادیں موبائل کے چکر میں ماں باپ کو جھٹک رہے ہیں، پیسے کے چکر میں جھٹک رہے ہیں، بیوی کے چکر میں جھٹک رہے ہیں، کسی اور کا چکر میں جھٹک رہے ہیں۔ یاد رکھنا، پوری زندگی عبادت کر کے پیر کا ہاتھ چوم کر بھی جنتی نہیں بن سکتے ہو۔ اگر جنتی بننا ہے تو ماں باپ کے ہاتھ چوم لیا کرو، ماں باپ کے عزت کو دل میں رکھو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرو۔ اسی لیے قرآن فرماتا خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری زندگی اور موت کے درمیان تمہیں جانچا جائے گا کہ تم نے علماء کے ساتھ کیا کیا، ماں باپ کے ساتھ کیا، پیر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، بہن کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور سب سے سخت آزمائش ایمان کی ہوگی، ایمان کس لیول میں اپنا بچا کے لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہی اس موضوع پر جو گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بیان کے اندر کسی بھی طرح کی خامی کو نہیں، عمل صحبت مان لفظ ہوئی ہو تو اللہ اعلان توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ سب پڑھیں لا الہ
وآخر دعوانا